مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. مفتی اسلام حضرت مولانا علامہ فضل سبحان صاحب سے کہ آپ تشریف لا کر مجھے اور آپ کو اپنے مختصر سے خطاب سے نوازتے ہیں. حضرت علامہ فضل سبحان صاحب. بسم اللہ. ماشاءاللہ. اللہ. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معزز مشائخ عظام، علماء کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج کی عظیم الشان کانفرنس عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس، جو مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ کے زیر اہتمام منعقد ہے، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس بنے بنائے سٹیج میں، اس ایک بنے بنائے موقع سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم بھی اپنا نام وہاں پر درج کر سکیں. یقیناً سعادت ہے، اور میں تو اس سعادت کے لیے خصوصاً مرکزی جماعت اہل سنت کے قائدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بنا بنایا موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اپنا نام درج کر سکیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں، علمی تقاریر تو وہ کریں گے. میں صرف ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. قرآن عظیم کی جو یہ آیہ کریمہ ہے اور یہ ارشاد گرامی ہے، جو رب نے فرمایا
کہ ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے اے مخاطبین، تم میں سے تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ رجالکم کی اضافت علماء بیٹھے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ اضافت ولاد ہے۔ مخاطبین کی طرف جو رجال کی اضافت ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے ابناء، تمہارے بیٹے۔ رجل کے عربی لغت میں دو معنوں میں اطلاق ہوتا ہے۔ میراث کے مسائل میں رجل کا اطلاق مطلق ذکر پر ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ فن میراث میں اور قرآن عظیم نے بھی اس کو جہاں میراث کے مسائل بیان کیے ہیں، رجل کے لفظ کو مطلق ذکر کے نام سے لیا ہے۔ ایک دوسرا معنی رجل کا آتا ہے رجل بالغ، ذکر بالغ۔ قرآن عظیم نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ اے مخاطبین، تم میں سے تمہاری اولاد چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، لیکن ہو مذکر ہو رجال، ان میں سے تم میں سے کسی کے اولاد کا وہ باپ نہیں ہے۔ اب کے معنی علماء لکھتے ہیں کہ اب ایک حقیقی شرعی اب ہوتا ہے۔ حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے جس کو اب کہتے ہیں، وہ اب ہے جس ابوت کے اوپر حرمت مصاہرت اور میراث مرتب ہوتا ہے، اس کو اب کہتے ہیں۔ تو حرمت مصاہرت اور میراث کس اب پر مرتب ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ تین قسم کا اب ہوتا ہے۔ ایک وہ اب جو نسبی اب ہو، جس کے گویا کہ صلب سے کوئی پیدا ہو، ایک وہ اب ہوتا ہے۔ ایک رضاعی اب ہوتا ہے جو رضاعن اب ہو، اور تیسرا تبنی کا اب ہوتا ہے، لیکن تبنی میں چند شروط ہیں۔ وہ یہ کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کو متبنہ بنایا جائے، شرعاً تبنی اس کی صحیح ہے جس کو من یولد مثلہ لمثلہ۔ ایک دوسرا یہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کو متبنہ بنایا وہ مجہول النسب ہو۔ اگر وہ معروف النسب ہے تو پھر اس کی تبنی بھی شرعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ تین قسم کا اب ہوتا ہے جو اب شرعی حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے اس کو اب کہتے ہیں۔ ایک مجازی اب ہوتا ہے۔ مجازی اب شرعاً مجازی اب وہ ہوتا ہے جو شفقت میں، جو محبت میں، جو الفت میں اب کے برابر ہو یا اب سے بڑھ کر ہو، جو اب کے برابر شفیق ہو، اب سے یا بڑھ کر شفیق ہو۔ عربی لغت میں اس کے اوپر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی لیے تمام علماء قاطبتاً لکھتے ہیں کہ النبی ابو الامت، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا اب ہوتا ہے۔ تو امت کے اب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اب سے نبی کی شفقت تو زیادہ ہوتی ہے نا امت کے اوپر۔ جہاں اب کی شفقت ختم ہو جاتی ہے وہاں نبی کے شفقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی رجال میں سے، تمہارے رجال تمہارے ابناء میں سے تو کسی کا اب نہیں ہے، یعنی اب حقیقی شرعی نہیں ہے۔ نہ وہ نسباً تمہارے اولاد کا باپ ہے، نہ وہ رضاعاً تمہاری اولاد کا باپ ہے، اور نہ وہ تبنیاً تمہارے اولاد کا باپ ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑی تفصیل کی بات ہے۔ اس کا سیاق جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ چلایا گیا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے نکاح کیا تھا، تو معترضین کا اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے کہ تزوجا زوجت ابنہ، کہ اس نے تو نکاح کر لیا اپنے بیٹے کی زوجہ سے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف تھے زید ابن محمد سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متبنہ بنایا تھا، زید ابن محمد کے نام سے معروف تھے۔ لیکن جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے آبا کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، تو اس کے بعد زید ابن حارثہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ زید ابن حارثہ بن گئے۔ تو اصل میں تو بات یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی پاکیزگی کرنا چاہتا ہے، اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ میرے یہ محبوب، یہ زید جو ہے، یہ تو میرے محبوب کا بیٹا نسباً بھی نہیں ہے، رضاعاً بھی نہیں ہے، رضائی باپ بھی نہیں ہے حضور ان کے، اور تبنی بھی صحیح نہیں تھی شرعاً، کیونکہ زید معروف النسب تھے۔ حضرت زید معروف النسب تھے، آپ کے باپ کا پتہ تھا کہ آپ کے باپ تو حارثہ ہیں، اس لیے نہ وہ تبنیاً باپ ہے زید کے، نہ وہ رضاعاً باپ ہے زید کے، نہ وہ نسباً باپ ہے زید کے۔ تو اس اعتراض کا پھر کیا مطلب ہوا کہ تزوجا زوجت ابنہ؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کی گئی کہ حضور پر یہ اعتراض غلط ہے، اور اصل میں حضور تم میں سے کسی بیٹے کا باپ تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ استدراک کیا گیا، استدراک کیا گیا کہ حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے تو باپ نہیں ہے، حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے تو باپ نہیں ہے، لیکن مجازاً باپ ہے، مجازاً باپ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، لیکن سے استدلال کیا گیا کہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، مجازاً باپ ہیں، کہ مجازاً باپ وہی ہوتا ہے جس کی شفقت ہوتی ہے، ماشاءاللہ، جس کی تو حضور کی شفقت اپنی امت پر، اپنے سگے باپ سے بیٹے پر جو شفقت ہوتی ہے، اپنی امت پر حضور کی شفقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے استدراکاً فرما دیا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ باپ ہو تو دنیا میں وہ تو وقتی باپ ہوتا ہے بھائی، چاہے شرعی حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے نسبی باپ ہو، یا رضائی باپ ہو، یا تبنین باپ ہو، وہ تو وقتی تعلق ہے، وقتی تعلق ہے۔ حضور تمہارے کیسے باپ ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تمہارے دائماً باپ ہیں، دنیا میں بھی باپ ہیں، قبر میں بھی باپ ہیں، اور قیامت میں بھی باپ ہیں، جنت میں بھی باپ ہیں۔ جنت میں بھی تمہارا انتظام حوض کوثر پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پیالے حوض کوثر کے لیے ہوئے، پیاسی امت کو سیراب کرنے والے کون ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ تو ایسے باپ ہیں جن کی ابوت نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں تو یوم یفر المرء من ابیہ، وہ تو ایسا دن ہوگا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد کو بھی بھول جائیں گے، اور آبا و اجداد اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، لیکن حضور نہیں بھولیں گے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مجازی باپ ہیں۔ تو دیکھو لیکن رسول اللہ سے یہ بتایا گیا کہ حضور کی شفقت دائمی ہے، حضور کی رسالت دائمی ہے ہمارے لیے، تو حضور کی شفقت بھی رسالت کے ساتھ لازم ہے، تو حضور کی شفقت بھی دائمی ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بات بتائی گئی کہ وہ خاتم النبیین۔ دیکھیں رسول تو اور بھی گزرے ہیں، وہ بھی اپنی امت کے لیے باپ تھے، بمنزلہ باپ تھے، ان کی بھی شفقت کی اپنی امت پر،
رب کریم نے یہ بتا دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول ہے، شفقت ان کی ہے، شفقت تامہ ہے، لیکن ایسی شفقت نہیں ہے کہ یہ شفقت منقطع ہو جائے گی، ان کے بعد کوئی اور رسول آ جائے گا تو ان کی شفقت منقطع ہو جائے گی اور وہ رسول شفقت کرنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن خاتم النبیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کی شفقت دائمی ہے اور شفقت کاملہ ہے، دوسرے انبیاء سے ان کی شفقت ممتاز ہے، یہ دائمی شفقت ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، وقت تو میرا 10 منٹ ہی تھا، وہ تو شاید چلا ہی گیا ہے، لیکن ایک عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ آیت جو ہے علماء بیٹھے ہوئے، یہ تو نص ہے حضور کی تطہیر میں۔ وہ جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کے جواب میں یہ کیا ہے؟ نص ما سیق الکلام لاجلہ، کلام کا سوق تو اس مقصد کے لیے ہے، لیکن یہی آیت ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے۔ دیکھیں ولیکن رسول اللہ، اس لفظ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس لفظ کو سن کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ظاہری لفظ سے جو معنی مدلول اور جو مفہوم سمجھ آ جائے وہ آیت اس میں ظاہر ہوا کرتی ہے، تو یہ ظاہر ہے اس مقصد میں۔ اور پھر وخاتم النبیین کا لفظ سن کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تمام مفسرین معنی کرتے ہیں، تفسیر مدارک نے، علامہ عبداللہ نصفی نے اس کا ترجمہ کیا کہ خاتم النبیین لا ينبأ بعدہ، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو دیکھو ظاہری لفظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا؟ جن کی ذات بابرکات پر نبوت کے سلسلے کا انتہا ہو، خاتم النبیین۔ تو یہ اس خاتم النبیین کے مفہوم میں یہ لفظ ظاہر ہے، ظاہر، اس کے ظاہری مفہوم سے یہی واضح ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا۔ اب آپ بتائیں اس ظاہر اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے، اصولی دوسری تقسیم کے اعتبار سے یہ لفظ صریح ہے اس معنی میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، صریح ہے۔ اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ صریح لفظ جو ہوتا ہے، صریح لفظ اس کا لفظ معنی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کا لفظ معنی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے وہاں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ قاطبتاً ہمارے اصولی علماء کا اجماع ہے اس پر کہ صریح میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تعویل تو بھائی ہو سکتی نہیں ہے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے ختم نبوتی ہے، انتہائے نبوت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہے تو اب یہ مرزائی قادیانی یا مخالفین ختم نبوت جتنی تعویلات کرتے ہیں، تمام تعویلات خلاف ظاہر اور باطل ہیں۔ اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے وہ تمام تعویلات باطل ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، بھائی نبوت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے دعویٰ کر لے گا تو بس کام بن گیا۔ صرف ادعائے نبوت سے تو کام نہیں بنتا، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ان کی تو شفقت تامہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شفقت تامہ ملزوم ہے اور عطا اس کو لازم ہے، کچھ دینا اس کو لازم ہے۔ بھائی باپ کی شفقت ہوتی ہے بیٹے سے، تو بیٹے کو وہ شفقت مجبور کرتی ہے کہ بیٹے کی مستقبل کے متعلق سوچو، بیٹے کو کچھ دو، بیٹے کو کچھ نعمتیں عطا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، رسالت کا مطلب یہ ہے
کہ حضور معطی ہیں، شفیق ہیں، معطی ہیں. اس لیے بخاری کے حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا اور میں ان نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں. تو حضور تو بہت کچھ دے چکے ہیں اس امت کو اور دیں گے اور دے رہے ہیں. مجھے بتائے اس مرزا قادیانی نے بھی کچھ دیا ہے؟ مرزا قادیانی نے بھی صرف نبوت، تو یہ تو بات نہیں ہے کہ بھئی میں نبی ہوں، اس سے تو کام نہیں بنے گا. بات تو یہ ہوتی ہے کہ نبوت ملزوم ہے اور نعمتوں کا عطا اس کو لازم ہے کہ اپنی امت کو نعمتیں عطا فرمائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو دنیا، قبر اور آخرت کی تمام سرخرویاں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے ذرا پوچھو کہ اس نے کیا دیا ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ اجماعی عقیدہ اس لیے ہے کہ اس اجماع کا دار و مدار قرآن عظیم کے اس نص پر ہے. رب کریم ہمیں اپنے عقائد اہل سنت پر دوام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور رب کریم ان علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی سعادت کا موقع عطا کیا. میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.